السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره من شيء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رحیم و کریم رؤوف الرحیم مشکل کشا حاجت روا پالن ہار وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے. اس تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے. عزیز بھائیو دوستو، پردے دے اندر بیٹھ کے سنن والیو معززات ماں بہنوں، ذوالحجہ دی آج 5 تاریخ ہے. اے مہینہ عظمت دے لحاظ نال، شان دے لحاظ نال، اللہ دے قرب دے لحاظ نال، ذکر دے لحاظ نال بڑا افضل و اعلیٰ مہینہ ہے. جس طرح اللہ نے رمضان المبارک دے مہینے نو عظمتہ عطا کیتیاں نے، اس مہینے نو رحمت والا بنایا ہے، اس مہینے نو گناہاں دی بخشت دا سبب بنایا ہے. اسی طرح اے مہینہ بھی اللہ دے ذکر دا مہینہ ہے، اللہ دے قرب دا مہینہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھن دا مہینہ ہے.
سبحان اللہ کہن دا مہینہ ہے، اور اے پہلے 10 دن اور 10 تو لے کے 13 دی اثر تک دے اے دن بڑی عظمت اور بڑی شان والے نے، کہ اس مہینے دے اندر ایک بہت بڑی قربانی دا ذکر ہے، کہ جس قربانی نو اللہ نے رہندی دنیا تک ایک نمونہ بنا دیتا ہے، جس قربانی نو اللہ نے لوگاں واسطے نمونہ بنا کے اپنے ایک قرب دا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا اس مہینے دے 10 دن یا 10 تو لے کے 13 تک اتنی عظمت اور شان دے اے حامل دن نے۔ فرمایا انہاں دنوں دے اندر اللہ دا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، اللہ نو اتنا پسند ہے کہ اتنی اور چیز اللہ نو کوئی پسند ہی نہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ دے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ دے رسول اس مہینے دے اندر جہاد بھی اللہ نو اتنا پسند نہیں جتنا اپنا ذکر پسند ہے۔ فرمایا ہاں ہاں میرے صحابہ، ولل جہاد فی سبیل اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا بھی اتنا اللہ نو پسند نہیں جتنا اس مہینے دے اندر اللہ نو انہاں 10 اور 13 دنوں دے اندر اپنا ذکر پسند ہے، کیونکہ اس دے اندر بڑی ایک یادداشت ہے، اس مہینے دے اندر بڑی ایک قربانی دیتی گئی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چل دیاں پھر دیاں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، اے سارے ذکر کرنے نے۔ اور فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اے کل قیامت والے دن اے پڑے ہوئے ذکر تیرے نال دیاں گلیاں، درخت، حتیٰ کہ زمین دے ذرے، حتیٰ کہ چوراہے، چوکاں، فرمایا اے بازار تیرے حق اندر گواہی دیں گے اللہ تیرا بندہ تیرا ذکر کر رہا سی، تیری توحید کلمات بلند کر رہا سی، اللہ اسی درخت بھی، اللہ اسی بازار بھی، زمین دے ذرے بھی گواہی دینے کہ تیرے بندے دی زبان تے تیری توحید دی کلمات سن۔ اور یاد رکھ لینا جدوں درختاں دیاں، زمین دے ذرے دیاں، اے درو دیوار دیاں گواہیاں تیرے میرے حق دے اندر آ گئیاں اور اس کلمے دے مفہوم نو سمجھ لیا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ یاد رکھ لینا سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو 2 چیزاں نے، 2 نعمتاں نے جنہ دی لوگ قدر نہیں کر دے، نعمتان مغبونان فی اعین الناس الصحت والفراغ۔ فرمایا 2 نعمتیں ایسیاں نے جنہ دی لوگ قدر نہیں کر دے، لیکن اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے، فرمایا کیڑیاں وہ 2 چیزاں، الصحت والفراغ۔ فرمایا ایک صحت ہے بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے، جی میں آکھی رہے نا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، میں کہنا 1000 بھی نہیں، یہ بے شمار نعمت ہے، تندرستی بے شمار نعمت ہے۔ والفراغ، فرمایا فارغ وقت بھی بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ کچھ لوگ ایسے نے انہاں دا کم ہی ایسا ہے جنہاں نو اللہ دے ذکر دی اتنی توفیق نہیں ملدی، اتنا وقت نہیں ملدا، دن رات محنت دے اندر ہوندے نے، یا انہاں دا ایسا کاروبار ہے کسے ہسپتال دے اندر نے انہاں دی ڈیوٹی اس طرح دی ہے، یا کسے کارخانے مل دے اندر نے انہاں دی ڈیوٹی اس طرح دی ہے
کہ وہ نماز نو وقت تے نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے بعد چ پڑھنی پیندی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہے نے کہ جنہوں اللہ نے صحت بھی دیتی ہے، وقت بھی دیتا ہے، پھر بھی وقت اور صحت دی قدر نہیں کر دے۔ اور جاؤ کسے بیمار نو پوچھ کے ویکھو صحت دی کی قیمت ہے، کسے اکھاں والے نو پوچھ کے ویکھو اکھاں کتنیاں بڑیاں نعمت نے، کسے بولے نو پوچھ کے ویکھو کہ یار تینوں سندا ہے کہ نہیں سندا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ زبان والی نعمت، تندرستی والی نعمت، دل والی نعمت، پھیپھڑیاں والی نعمت، گردیاں والی نعمت۔ فرمایا اللہ نے تے تانوں اتنیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، اتنے تواڈے تے احسان کیتے نے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانا اللہ نے تے نعمتیں اتنیاں عطا کیتیاں نے، شکر ادا کرنا تے دور دی بات ہے، اگر تو انہاں نو شمار بھی کرنا چاہے، گننا بھی چاہے تو پھر بھی نہیں گن سکتا۔ پھر اس وقت دی قدر کر، لا الہ الا اللہ دا وظیفہ کر، تاکہ تیرے دل دی میل، میرے دل دی سیاہی ختم ہو جائے، اور کل قیامت والے دن اللہ دا قرب مل کے جنت مل جائے۔ میں حدیث پاک اندر پڑھے ہے، من قالا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے، فرمایا اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ کتے آپ نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اور جیدہ پڑھن لگیا زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، فرمایا اللہ انہوں اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اور میرے بھائی، میرے برادر، میری ماں بہن، اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چل دیاں پھر دیاں گھر دے اندر، دکان تے بیٹھے ہاں، کم کر دیاں، مشین چلا دیاں ہویا، گھر دی خانہ داری کر دیاں ہویا، اپنی زبانوں اللہ دے ذکر دے نال تر رکھو۔ ایک کل قیامت والے دن ایک کیتا ہویا ذکر کامیاب کر دے گا، اے پڑھیا ہویا کلمہ جنت دے داخلے دا سبب بن جائے گا۔ اے لا الہ الا اللہ دیاں صداواں تیرے میرے حق دے اندر گواہی بن جائے گی۔ فرمایا جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے کہ آخری وقت انہوں کلمہ نصیب ہو جاندہ ہے، اللہ انہوں جنت دا حقدار کر دے گا۔ اور دعا کریا کر اللہ آخری ٹائم کلمہ نصیب فرما دے، تے اے دعا انج کریا کر، ہر اپنے بندے دے اپنے جذبات ہویا کر دینے نا، اور جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، کہو آمین، اللہ شمار کر لے، اللہ لکھت اندر لکھ دے، جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی آس پوچھا اللہ آسے نا کہ میں نماز پڑھ رہا ہاں اللہ گناہ معاف کر دے گا، میں نماز پڑھ رہا ہاں اللہ دل نو روشن کر دے گا، میں نماز پڑھ رہا ہاں رب دی ملاقات کر رہا ہاں اللہ اس ملاقات دا مل پا دے گا۔ جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی آس توڑ پوچھا اللہ مینو فقط سہارا تیرے۔ میرے بھائی میرے برادر، اس ذکر دا مہینہ ہے، فکر دا مہینہ ہے، تلبیہ کہن دا مہینہ ہے، اللہ اکبر پڑھن دا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماندے جدو ذل حجہ دا چل نظر آ جاندا تے بازار مدینے دے گونج اٹھ دے، بازارہ دے اندر لا الہ الا اللہ پڑھیا جا رہے ہے، سبحان اللہ پڑھیا جا رہے ہے، اللہ اکبر پڑھیا جا رہے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا جا رہے ہے۔ تے تیرا میرا بھی حق بندا ہے کہ سونے نبی دی حدیث تے عمل کر کے اپنے اس ورد نو جاری رکھیے، تے سونے نبی دی حدیث تے عمل کر کے جنت نو حاصل کر لئی۔ اب بازاری لوگ نے نا
بازار دے اندر جاندے ہیں گانا کہہ رہے ہوندے نے بچے کئی نوجوان کوئی اس طرح دے جناب اپنے ذہن دے اختراع والے بندے، لیکن جڑا اللہ دا بندہ ہوئے گا جد لا الہ الا اللہ پڑھے گا صحابہ کرام انج پڑھتے لکھ دے جنونیت والی طبیعت ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ کی معنی لا الہ الا اللہ دا؟ اللہ تو ہی سارے جہانوں پالن والا، اللہ سارے انہوں پیدا کر کے روزی پہنچان والا، اللہ تیری ذات اندر، تیری صفات اندر، تیرے کمالات اندر، تیرے اختیارات اندر اللہ کسے دا کوئی اختیار نہیں، جو تو چاہے او ہوئے گا، جو مخلوق چاہے گی او نہیں ہوئے گا۔ یہ عقیدہ توحید ہے، یہ عقیدہ توحید نہیں۔ اللہ بھی کر سکتا ہے، مخلوق بھی کر سکتی ہے۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا دے اندر مبعوث فرمائے، اور سارے دے سارے ہی یہی آکھ دے آئے، یہی مسئلہ سمجھان دے آئے لا الہ الا اللہ۔ اے لوگو اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں تواڈی مدد کرن والا، اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں تانوں بیٹے دین والا، اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں تواڈی مدد کرن والا، اللہ تو علاوہ کوئی اور ہستی کوئی نہیں جڑا تانوں بچا سکے، تواڈے دکھ دور کر سکے۔ جیڑا پیدا کرنے والا ہے روزی بھی وہی دین والا ہے، جیڑا روزی دین والا ہے حق بھی سجدے دا او دا ہی بند ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، فرمایا جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے، لا الہ الا اللہ دے مفہوم نو سمجھدا ہے، لا الہ الا اللہ دے دائرے دے اندر زندگی گزاردا ہے، عقیدہ توحید نو سمجھ کے اپنے لیل و نہار نو گزاردا ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ جنت بھی عطا کرے گا تے مالک اس کلمے پڑے ہوئے تے خوش بھی ہو جائے گا۔ میرے بھائی میرے برادر عقیدے نو درست کریے، اللہ دا ایک پیغمبر بات دور نہ نکل جائے، دکھ دے اندر ہے، تکلیف دے اندر ہے، مچھی دے پیٹ دے اندر ہے، لیکن اللہ اکبر اپنا رابطہ، اپنا رشتہ، اپنا عقیدہ، اپنی امید اللہ تے لگائی ہوئی ہے۔ فرمایا مچھی دے پیڑ دے اندر میرے پیغمبر نے کی کیتا ہے کہ دے سامنے ہاتھ چکے نے، اپنے زبان تو کی الفاظ ادا کیتے نے، اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا میرے پیغمبر یونس علیہ السلام نو تے ویکھو نا، دکھ دے اندر چلے گئے نے،
پریشانی دے اندر چلے گئے نے، مچھی دے پیٹ دے اندر چلے گئے نے، پانیاں دے ہنیریاں دے اندر چلے گئے نے، مچھی دے پیٹ دا بھی ہنیر ہے، پانی دا بھی ہنیر ہے، لیکن میرے پیغمبر دا یہ عقیدہ ایمان والے سن لو، دکھ آ جائے اللہ دے در نو نہیں چھڑنا، رزق دے اندر کمی آ جائے اللہ نو نہیں بھلانا، کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تے اللہ دی نافرمانی تے گلے شکوے نہیں کرنے، اے پیغمبر اللہ اکبر۔ تے یاد رکھ لینا جتنے بھی پیغمبر ہے اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں بول دے، جو زبان ہے انہاں دی مبارک چ نکل دے اللہ دا امر نکل دے، اللہ دا حکم نکل دے۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ دے اندر نے، دکھ دے اندر نے، لیکن کنات والے کی کہہ رہے نے اللہ الہ الا انت، اللہ دنیا دے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں، اللہ دنیا والیاں دے اندر کوئی ایسی قوت نہیں، اللہ دنیا دے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں، دنیا دے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں، اللہ جڑا دکھ ٹال سکے صرف ایک کوئی ہے اللہ انت، اللہ صرف تو ہی دکھ ٹال سکنا ہے، تو ہی مچھی دے پیٹ وچوں رہائیاں عطا کر سکنا ہے۔ اللہ میں پیغمبر نو مچھی دے پیٹ دے وچوں ہنیریاں دے وچوں نجات عطا کر دے۔ یہ پھر رب نے کی کیتا ہے، اللہ مچھی دے پیٹ اندر تے مچھی پانی دی تہ دے اندر ہے، لیکن پیغمبر دا عقیدہ کتنا مضبوط ہے کہ جیڑا رب مچھی دے پیٹ اندر پہنچا سکتا ہے وہ مالک رہائیاں بھی عطا کر سکتا ہے، انہوں سبب دی لوڑ نہیں۔ فرمایا اللہ الہ کہہ دے اللہ قسمتہ بدل دے، اللہ جنت دے داخلے عطا کر دے، ساڑھی زبان تے کلمہ توحید نو جاری فرما دے، اللہ الہ الا انت، اللہ کوئی نہیں رہائی عطا کرنے والا، اللہ کوئی نہیں پانی چو نجات دینے والا، اللہ کوئی نہیں مچھی دے پیٹ چو بال لے آن والا، الا انت، اللہ صرف تو ہی ہے۔ جدو یہ دعا کیتی ہے ہاتھ چکے نے عقیدے دے مطابق دعا کیتی ہے تے پھر ہویا کی ہے فاستجبنا لہ، اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ جدو قرآن پڑھاں گے سمجھ پڑھاں گے ترجمے نال پڑھاں گے اللہ عقیدہ توحید بھی سمجھا دے گا تے اللہ سارے مسائل بھی حل فرما دے گا۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ فرمایا میں اپنے پیغمبر دی بات نو سنی ہے، سن کے میں قبول بھی کر دیتا ہے، میرے ہائی بھی عطا کر دیتی ہے۔ سوال پیدا ہوندہ اللہ جی یہ تے تیرے پیغمبر سی، اے تے تیرا نبی سی جنہوں تو رہائیاں عطا کر دیتیاں، اللہ جی پیغمبر تے معصوم عن الخطا ہویا کر دینے، اللہ جی پیغمبر تے تیرے پیارے ہویا کر دینے، جے ساڑھے ورگا کوئی گناہگار خطا کار کسے دکھ دے اندر آ جائے پریشانی دے اندر آ جائے، فرمایا کنات والے سن لو میں قرآن بنا کے اتار رہے ہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا تسی بھی پیغمبران والا عقیدہ اپناؤ گے، اسی طرح گڑ گڑا کے دعا کرو گے، اسی طرح میرے نال جڑے رہو گے، جی میں اپنے پیغمبر نو رہائی عطا دکھوں کیتی ہے میں تو آنے میں دکھ دور کر دیا گا، تو آڑیاں بھی پریشانیاں دور کر دیا گا۔ فرمایا اگے قرآن نے ہور ایک مسئلے دا حل کر دیتا، فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ فرمایا جے پیغمبر مچھی دے پیٹ اندر جا کے میرے اگے دعاواں نہ کر دے، التجاواں نہ کر دے، رہائیاں نہ منگ دے، ذکر نہ کر دے، فرمایا قیامت تک کی مچھی دے پیٹ اندر ہی رہن دے۔ مسئلے دا حل آ گیا ہے، تیری میری پریشانی کیوں نہیں دور ہوندی؟ اسی کدی اللہ دا ذکر کیتا ہی نہیں، کدی اسی قرآن پڑھے ہی نہیں، کدی نماز دے نیڑے آئے ہی نہیں،
کدی سبحان اللہ الحمدللہ زبان تے جاری نہیں کیتا. یاد رکھ لے جے دی وجہ تو دکھاں دی اندر اسی آ چکے ہاں، مصیبتاں دی اندر آ چکے ہاں، بے بختیاں ساڈا مقدر بن چکیاں نے. اسی اللہ دے گھر تو بھی دور، اسی اللہ دے در تو بھی دور، اسی عقیدہ توحید تو بھی دور. جے دی وجہ تو یہ سارے دکھاں نے کیڑا پالے ہے. فرمایا اے تے میرا پیغمبر ہے نا میرا لاڈلا ہے. جے میرا پیغمبر بھی میری توحید بیان نہ کردا، میرا ذکر نہ کردا، میرے سامنے التجاواں نہ کردا، لا لابس فی بطنہ الی یوم یبعثون. فرمایا قیامت تک مچھی دے پیٹ اندر ہی رہندا، دکھاں دے اندر رہندا، موت بھی نہ آندی تے ازمائش دے اندر رہندا. کی پتہ چلیا کہ اللہ دا ذکر کرن نال دکھ دور ہوندے نے. اے مہینہ بڑا پیارا ہے، اے دے 10 دن 13 دن اللہ نو بہت پیارے نے. انہاں دناں دے اندر اللہ دا ذکر کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، نفل نوافل پڑھنا، اشراق نماز پڑھنا، چاشت دی نماز پڑھنا، تہجد دی نماز پڑھنا، اوابین دی نماز پڑھنا. فرمایا نفل نوافل پڑھنا اللہ نو اتنا پسند ہے جتنا کوئی اور عمل پسند نہیں. کیونکہ قربانی دا مہینہ ہے، اللہ دے قرب دا مہینہ ہے. کی معنی ہے قربانی دا؟ بس جانور لیا تے ذبح کر لیا، گوشت خوری دا نہ قربانی ہے؟ نہ میرے بھائی نہ، بالکل یہ چیز نہیں کہ جانور لیا ذبح کر لیا، نہ عقیدے دی اصلاح کیتی تے نہ اپنی وجہ قطع دی اصلاح کیتی. جملے میرے سخت رہے لیکن یاد رکھنا فائدہ مند ہون گے. صرف جانور کرن دا نہ قربانی نہیں. میں حدیث پاک اندر پڑھے ہے ہر اچھا عمل جڑا اللہ دی رضا دی خاطر کیتا جاندا ہے اللہ دے قرب دا سبب بن جاندا ہے. حدیث پاک اندر جمعے دا دن ہے جڑا سب نالوں پہلے آندا ہے نا، اللہ انہوں اٹھ دی قربانی دا ثواب عطا کر دے. جڑا اس تو بعد اللہ نو گائے دی قربانی دا ثواب عطا کر دے نے. جڑا اس تو بعد آندا اللہ انہوں بکرے تے چھترے دی قربانی دا ثواب عطا کردے نے. جڑا اس تو بعد آندا اللہ انہوں مرغی صدقہ کرن دے برابر ثواب عطا کردے نے. حتی البیضۃ فرمایا اسی طرح جویں اس تو بعد کوئی آندا ہے اللہ دے رستے دے اندر ایک انڈا ہی دے دیندا ہے، صدقہ کر دیندا ہے، فرمایا اس صدقے دا بھی انہوں اجر ملے گا. کی پتا چلیا کہ اٹھ دی قربانی، گائے دی قربانی، بکرے چھترے دی قربانی دا ثواب ملے گا. کی معنی قربانی دا؟ اللہ دے قریب ہونا، اللہ دی رحمت دے قریب ہونا، اللہ دے قریب ہو کے اللہ دی رحمت نو حاصل کرنا. یہ دا نا قربانی. جانور لے لیا عقیدے دا پتہ ہی نہیں، جانور لے لیا او دے غرض و غایت دا پتہ ہی نہیں، یہ دا نا قربانی نہیں. اور جدو قربانی کرنی ہے تو اپنے عقیدے دا اظہار کرنا ہے. قربانی کرنی ہے تو زبان تو الفاظ ادا کرنے نے. کی الفاظ؟ ذرا دیکھو سیرت انبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام نو ویکھو نا، کی کہہ رہے نے، کی فرما رہے نے. ساڈے نبی جناب محمد رسول اللہ کی فرما رہے نے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. سونے مالکا میرا یہ عقیدہ ہے، میرا چہرہ بھی تیری طرف ہے، میری نیت بھی تیری طرف ہے، میرا دل بھی تیرے نال لگیا ہوا ہے. اللہ میں عقیدے دا اظہار کر رہے ہیں. پوری مخلوق دا خالق تو ہے، پوری مخلوق دا رازق تو ہے. اللہ میں مشرک نہیں، میں تیرا توحید پرست بندہ ہوں. عقیدے دا اظہار کر کے بسم اللہ پڑھ کے پھر نال کہہ رہے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین.
اللہ میرا جینا بھی تیرے واسطے. سبحان اللہ, کیا توحید دے بھرے ہوئے کلمات نے. اللہ میرا جینا بھی تیرے واسطے, اللہ میرا مرنا بھی تیرے واسطے, اللہ میرا پھرنا بھی تیرے واسطے. اللہ سونیا جدو موت ہے اسلام تے آئے, ان صلاتی و نسکی و ما یحیا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ میری قربانی اے جانور تیری عطا کیتے ہوئے نے, اے جان بھی تیری عطا کیتی ہوئی ہے. اللہ تے میرا عقیدہ ہے جے تو راضی نہ ہوویں تے کوئی مینوں بچا نہیں سکدا. میری موت حیاتی, میرا جینا مرنا اللہ تیری رضا دی خاطر ہے. جانور نو لٹایا ہے, قبلے رخ کیتا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر رہے ہیں. کیا پیارا عقیدہ ہے, کیا بات ہے دی. میں گیا قربانی لینا, جی بھائی جان دسو یہ کی ریٹ ہے؟ اتنا ریٹ ہے. اچھا دوندا ہے؟ نہیں جی یہ دوندا نہیں, یہ پکا کھیرا ہے. جی یہ نہیں لینا. بھائی جان دوندا ہے؟ جی دوندا ہے. وہ منہ پٹیا ویکھیا دوندا ہے. میرے بھائی کدی اسی اپنے آپ بھی ویکھے کہ جڑا رب نے اتنا سونا چہرہ بنایا ہے, اتنے سنت سجائی ہے, اس داڑھی نو اگایا ہے, اس دا بھی اسی خیال کریے. جانور نو تو ویکھ رہے ہیں, کدی اپنے آپ بھی ویکھے. جملے سخت نے لیکن فائدہ مند ہوں گے انشاءاللہ. میرے بھائی جویں جانور بے عیب کر رہے ہیں, ایویں تیرا عقیدہ بھی لا رب تے بے عیب ہوئے. جس طرح جانور دا نقص ویکھنا ہے, اس طرح آپ نقصان بھی دور کرنا ہے. سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میری امت دے لوگو, لا تذبحوا الا مسنتا الا یسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الزان. فرمایا جب قربانی دا جانور ذبح کرنا ہے نا, انہوں ویکھنا ہے, اپنے آپ نو بھی ویکھنا ہے, سنت دے مطابق سنت دے رنگ اندر ویکھنا ہے, تے جانور نو ویکھنا ہے تے اللہ دے ہاں اے دا نذرانہ دینا ہے, اے دی قربانی دینی ہے. اس جانور دے بدلے, اس عمل دے بدلے اللہ کو جنت لینی ہے. فرمایا او دے دند ویکھنے نے, جے او دے دند ڈگے نے تے او جوان ہے, او دی قربانی ہوئے گی. اگر او دے دند نہیں گرے تے حالے او جوان نہیں ہویا. فرمایا الا ایوسر علیکم, ہاں اللہ دی طرف کوئی وبا آ گئی ہے, جانوراں دی قلت ہو گئی ہے, مر گئے نے, فتذبحوا جزعۃ من الزان, پھر تسی سال دا دمبا مینڈا کر سکتے ہو. او بھی جے وبا آ گئی ہے, جانور مر گئے. لیکن ساڈے مولوی صاحبان, اللہ سب نو ہدایت عطا کرے, اللہ دین دی سمجھ عطا کر دے, اللہ کمیاں کوتاہیاں دور کر کے سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما دے. سال دا بکرا, 6 مہینے دا دمبا, 2 سال دا گائے دا بچڑا, 3 سال دا اونٹ. حالانکہ اس طرح کوئی جانور بھی دوندا ہوندا ہی نہیں ساڈے علاقے دے اندر, اور کوئی جانور رکھنے والا بھی سچ نہیں بول رہا, اور نہ ہی کوئی جانور اپنی عمر آپ دس سکتا ہے. اس شریعت تو قربان جائیے جے دے رہبر جناب محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس دے دانت دیکھو, اگر وہ دوندا ہو چکے اس دی قربانی جائے دے. ایک اور چیز بھی دیکھو, عیب دار نہ ہوئے, ولا خرقا ولا جدعا ولا اورا ولا حرم. او دا کن کٹیا نہ ہوئے, چیریا پھٹیا نہ ہوئے, وہ لگڑا لولا نہ ہوئے, وہ اتنا بڑھا ہی نہ ہوئے کہ چل ہی نہ سکے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھ رہے ہیں, اللہ کے رسول قربانیاں کی چیز ہیں؟ اونٹ دی قربانی, گائے دی قربانی, چھترے دی, مینڈے دی, یہ قربانیاں کی نے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تو آڈے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے. کی کیتا سی انہوں نے؟ اللہ نے حکم دیتا ہے میرے ابراہیم 80 سال تو بعد تینوں بیٹا اسماعیل دیتا ہے, میں رب دی مرضی ہے میرے رستے دے اندر قربان کر دے. ایک لمحے واسطے بھی نہیں سوچیا.
فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. وہ دنیا کائنات دے اندر رہن والے اگر میرے نال محبت ہے اپنی اولاد نالوں ود کے بیوی بچیاں نالوں ود کے قوم قبیلے نالوں ود کے کوٹھیاں کاراں نالوں ود کے ساری کائنات نالوں ود کے میرے نال محبت کرنی ہے میرے محبوب نال کرنی ہے پھر تواڈے عقیدے دا اظہار ہوئے گا. اگر تسی انہاں دے نال محبت زیادہ کرو گے کوٹھیاں کاراں نال من اللہ و رسولہ اللہ اور اس دے رسول نو چھڑ کے انہاں نال زیادہ محبت کرو گے بیٹا آہدہ کم کر لے ٹھیک ہے شریعت کے خلاف جا رہے ٹھیک ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. پھر یاد رکھ لو جیڑا رب زندگی دے سکتا ہے اور رب تواڈو اپنی گرفت اندر بھی لے سکتا ہے. فرمایا پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے دا اظہار کیتا ہے اور رب نے حکم دیتا ہے میرے ابراہیم اس اکلوتے بیٹے اسماعیل نو 80 سال تو بعد ملن والے بیٹے نو میرے رستے دے اندر قربان کر دیو. کیا میرے ابراہیم دا عقیدہ محبت کیسی ہے؟ فرمایا اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا کہ میں تینوں اللہ دے رستے دے اندر قربان کر رہا فماذا ترا تیری کی نیت ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر. بات صرف ہو رہی ہے کہ محبت اللہ نال زیادہ ہے یا بیٹے نال محبت اس چیز دی ہو رہی ہے کہ اللہ نال محبت زیادہ یا مخلوق نال. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی جو حکم ملیا ہے کر دیو میں بھی اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ میں صابر بنا دے. یہ وہ قربانی ہے جڑی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی اللہ دی رضا دی خاطر دیتی. اسی کی قربانی دے رہے ہیں نہ اپنے آپ نو ویکھیا نہ جانور نو ویکھیا بس ٹھیک ہے نہ عقیدے نو ویکھیا بس جانور ہی ذبح کرنا ہے نا میرے بھائی. اللہ نو قربانیاں یہو جیاں دی لوڑ نہیں جتھے عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہوئے. اللہ نو ایسی قربانی دی لوڑ نہیں جتھے اپنی اصلاح نہ کیتی ہوئے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. او قربانی کرنے والے ہو یاد رکھ لینا اللہ نو یہ جانور نہیں چاہیے. یہ تو ایک اللہ نے تو جنت داخلے دا بہانہ بنایا ہے ویسے اللہ نو لوڑ نہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے جانور پیارا کرتا ہے مال پیارا کرتا ہے یا میری رضا دی خاطر اپنی جنت نو اپنے اصل ٹھکانے نو حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہ نو لوڑ نہیں قربانیاں دی ولیکن ینالہ التقوی. اللہ تے تواڈے دلاں دے اندر اپنا ڈر اور خوف دیکھنا چاہتا ہے. میرے بھائیو دوستو قربانیاں کرنیاں اللہ دی رضا دی خاطر اس واسطے نہیں کرنی یار میرے کول پیسے تھوڑے نے میں چھوٹی نہیں لیندا میرا محلے دار رکھے گا دیکھو جی چھوٹی قربانی کرتی ہے. ایک قربانی کی ہے کہ جناب خرگوش کیتا ہے ایک قربانی کی ہے کہ جناب اکثر دی قربانی کر دیتی. یعنی مذاق ٹھٹھا یہ جی بات نہیں. جو اللہ نے توفیق دیتی ہے اپنی حیثیت دے مطابق قربانیاں لو اللہ دی رضا دی خاطر ریاکاری واسطے نہیں دکھلاوے واسطے نہیں. اللہ سانو سب نو عقیدے دی اصلاح کر کے ان 13 دنوں دے اندر 10 دنوں دے اندر زیادہ تو زیادہ ذکر کر کے سنت دے مطابق اپنے لیل و نہار گزارن دی توفیق عطا فرما دے. قربانی اللہ دے قرب دا سبب دے. اللہ صحیح معنی دے اندر سانو قربانی کرن دی توفیق عطا فرما کے اس سنت دے اتے عمل دی توفیق عطا فرما دے جڑی سنت ابراہیمی اور سنت محمدی ہے. اللہ سانو سب نو عقیدے دی اصلاح کر کے سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.